بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ایک حدیث پاک آدھی پڑھی تھی، اور وہ حدیث پاک تھی ایک شخص کے بارے میں جو جہنم کے ایک نچلے حصے میں تھا، اور وہ یا حنان یا منان پکار رہا تھا۔ تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے کا حکم دے گا، یعنی جہنم کے ایک ترے کے اندر ہوگا، جہنم کے ایک نچلے آخری حصے میں ہوگا، لیکن اس کو بھی وہ مومن ہوگا، لیکن مومن ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کیا جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہی حدیث پاک ہے، ان حماد عن ابراہیم ان علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حماد سے روایت ہے، وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت علقمہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، حل یبقى احد من الموحدین فی النار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہنم میں توحید والوں میں سے کوئی ایک شخص باقی رہے گا؟ جو شخص توحید والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یعنی جہنم میں رہے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا رجل فی قعر جہنم ینادی بالحنان والمنان، حنان المنان، وہ جو شخص ہوگا، ایک شخص جہنم کے نچلے حصے میں ہوگا، جہنم کے ترے میں ہوگا، ینادی بالحنان والحنان المنان، وہ حنان اور منان کی ندا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ندا دے گا، حنان المنان، حتی یسمع صوتہ جبریل علیہ السلام، پھر اس کا آواز، اس شخص کا، جہنمی شخص کا آواز حضرت جبریل علیہ السلام سنیں گے، فَيَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ، پھر آپ تعجب کریں گے اس آواز سے، فَقَالَ الْعَجَبُ الْعَجَبُ، تو آپ کہیں گے تعجب ہے، تعجب ہے، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ حَتَّى يَسِيرَ بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْمَنِ ساجدا، پھر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ، پھر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، حَتَّى يَسِيرَ، یہاں تک کہ آپ رحمان کے عرش کے مابین سجدہ کرنے والے ہو جائیں گے، حتیٰ یسیر، یہاں تک کہ وہ ہو جائیں گے، بین یدی عرش الرحمن، رحمان کے عرش کے سامنے، یدی مطلب سامنے، ساجدن، سجدہ کرنے والے ہو جائیں گے، فیقول اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا جبریل، اے جبریل اپنا سر اوپر کرو، فیرفع رأسہ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا ما رأیت من العجائب، اے جبریل تو نے عجیب چیزوں میں سے کیا جانا ہے، کیا دیکھا ہے، واللہ عالم بما رآؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس نے، حضرت جبریل نے دیکھا ہے، لیکن حضرت جبریل سے اللہ تعالیٰ ایک امتحاناً یا پھر بندوں کو سکھانے کے لیے یہ سوال کرے گا، پھر جبریل عرض کرے گا فیقول یا رب، اے رب سمعت صوتا من قعر جہنم ینادی بالحنان المنان، حضرت جبریل عرض کرے گا یا رب میں نے جہنم کے نچلے حصے سے ایک آواز سنی ہے جو ندا دے رہی تھی حنان اور منان کی، یعنی وہ آواز ندا تھی حنان اور منان کی، یعنی اس آواز کے اندر ندا دی جا رہی تھی، فتعجبت من ذلک الصوت، تو میں نے اس آواز سے تعجب کیا، فیقول اللہ تبارک و تعالی یا جبریل اذهب الی مالک، پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمائے گا اذهب الی مالک، تم مالک کی طرف چلے جاؤ، جہنم اور دوزخ ان دونوں کے نگران فرشتے ہیں، جو جنت پر نگران ہوگا اس کو رضوان کہا جاتا ہے، اس کا نام رضوان ہے، اور جو جہنم کی نگرانی کر رہا ہے فرشتہ اس کو
مالک کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ شخص جہنم میں ہوگا تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ تم مالک کی حضرت مالک علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ جو کہ جہنم کا نگران ہے۔ قل لہو، اور اس کو کہو، اخرج العبد الذی ینادی بالحنان والمنان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل کو کہ تم جبریل جا کے مالک کو کہو کہ اخرج العبد، تم اس بندے کو نکالو، الذی ینادی بالحنان المنان، جو حنان اور منان کی ندا دے رہا ہے۔ فیذهب جبریل علیہ السلام الی باب من ابواب جہنم، پھر جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر چلے جائیں گے۔ فیضربہ، پھر اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ فیخرج الیہ مالک، پھر جو جہنم کا نگران فرشتہ ہے وہ حضرت جبریل کے پاس نکل کر آئے گا۔ فیقول جبریل علیہ السلام، پھر جبریل علیہ السلام اس فرشتے کو کہیں گے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، اخرج العبد الذی ینادی بالحنان والمنان، تم جہنم سے اس بندے کو، اس شخص کو نکالو جو حنان اور منان کی ندا دے رہا ہے۔ فیدخل ویبتلہ فلا یوجد، تو حضرت مالک علیہ السلام جہنم میں داخل ہوں گے اس بندے کو نکالنے کے لیے، فلا یوجد، تو اس شخص کو نہیں پائیں گے جو ندا دے رہا تھا۔ وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا، حالانکہ حضرت مالک علیہ السلام جانتا ہے جہنمیوں کو ان کی ماں اور ان کی اولاد کے ناموں سے، کہ فلاں بندے کی جو ماں ہے وہ کون سی ہے، اور فلاں بندہ ہے اور اس کی اولاد ہے تو اس کا باپ کون ہے اور اس کی اولاد کون ہے، تو وہ فرشتہ ان دونوں کی وجہ سے ان کو جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت مالک علیہ السلام اس فرشتے کو نہیں پائیں گے جہنم میں، ٹھیک ہے۔ فیخرج، تو جہنم سے نکل کر آئیں گے۔ فیقول لجبریل، پھر جبریل کو کہیں گے، ان جہنم زفرۃ لا اعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال، کہ جو جہنم ہے وہ اتنی بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے کہ لا اعرف الحجارۃ من الحدید، کہ میں لوہے سے پتھروں کو نہیں جان رہا، والحدید من الرجال، اور نہ ہی میں بندوں کو لوہے سے جان رہا ہوں۔ یعنی لوگ جو جہنم کے اندر موجود ہیں وہ اتنے جل گئے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوہا ہے یا یہ بندے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں پتھروں اور لوہے کو پہچان پا رہا ہوں۔ فَيَرْجِعُ جبریل علیہ السلام حتیٰ یسیر بین ید عرش الرحمن ساجدہ، تو جبریل علیہ السلام لوٹ آئیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان سجدہ کرنے والے ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنا سر اوپر کرو اے جبریل، تم غلام کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ کیوں نہیں آئے، لما لم تجیو، تم کیوں نہیں آئے، بعبدہ، اس شخص کے ساتھ۔ فیقول، تو جبریل علیہ السلام فرمائے گا، یا رب ان مالکا یقول ان جہنم قد زفرت زفرۃ لا اعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال، کہ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے کہ میں لوہے سے پتھروں کو اور بندوں کو لوہے سے نہیں پہچان پا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مالک کو کہو جو نگران ہے، ان عبدی فی کار کذا و کذا فی سری کذا و کذا، کہ میرا بندہ جہنم کے نچلے حصے میں اس طرح ہے، یا پھر جہنم کے اندر چھپے ہوئے حصے کے اندر اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اس کو آپ یاد کر لینا، آگے دوسری روایت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر کل والے سبق کے اندر پورا کریں گے، جو آج کے سبق کے اندر پڑھا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا، کل انشاءاللہ تعالی اس حدیث کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔